عام کا پتہ نہیں. اب تو آپ لوگوں میں سے کئی کو واضح بھی ہو گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب ہے مطلب کس چیز کا نام. تو میں آپ لوگوں سے پھر یہی کروں کہ ہم سب تو فرسٹ ٹائم آئے نا اسمبلی میں. ہم سب یہ تو بہت بڑی, ہماری پارٹی بھی بڑی نئی پارٹی ہے. یہ مطلب یہ تو چھل گئے ہیں اسمبلی میں آج. یہ تو اتنے پرانے ہیں. تو ان کو یہ نہیں کر سکتے تھے کیا؟ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کس چیز کا یہ ہمارے سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ کس چیز سے یہ اپنی شیخی بگاڑ رہے ہیں؟ ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر تھوڑی شرم آیا ہے تو یہ میڈیا کے سامنے بھی نہ. وہ کہتے تھے نا کہ شاید عوام کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں. آپ کو بڑا ایک تاریخی جملہ یاد ہوگا کہ جب پاناما لیکس آئی تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب یہ قوم ہفتے میں بھول جائے کیونکہ حالات یہ بنائے گئے. ایک رہزن سے دوسرا رہزن, دوسرا رہزن سے تیسرا رہزن. وہ لیڈرشپ اس ملک کو نہیں مل رہی تھی, اس ملک کے جوانوں کو اسپیشلی, کہ وہ ایک تجلی نہیں مل رہی تھی لیڈرشپ کے اوپر کہ جس کے لیے وہ اپنا تن من دھن داؤ پہ رکھیں. تو ریسنٹلی یہ ہوا کہ عدم اعتماد کی قرارداد 10 مارچ کو آئی. ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا ریلی, ہمیں نہ کہا گیا تھا نہ پوچھا گیا تھا. میں جس وقت ادھر آیا اور اس سے پہلے کارکنوں کی کالیں آنا شروع ہوئی تو یقین جانیے کہ کارکن نے صرف ایک ہی چیز ہم سے ڈیمانڈ کہ ہمارے سینے پھٹ رہے ہیں, ہمیں لے کے جاؤ. جب پرائم منسٹر صاحب نے کال کی, آج جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, جتنی گنجائش ہے, اس میں ہم جتنے یہاں کے نوجوان ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے. گلگت بلتستان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں کہ وہ ان کا کوئی نمائندہ اندر اسمبلی میں اس وقت کوئی اپنا ووٹ دے سکے. لیکن یہ گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ اس قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں اس وقت میں اور اپنا اعتماد اس جلسے میں پرائم منسٹر کو دیں جس نے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ خنجراب سے گوادر, سیاچن سے لے کے کراچی تک ہر جوان کی آنکھوں میں وہ امید جلا دی. تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان سے کل, اور یہ میں دوبارہ کہوں کہ اس وقت اگر ہمارے پاس 50,000 کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تو 50,000 لوگ نکل رہے ہیں. ہماری جو اس وقت کیلکولیشن ہوگی کہ تقریباً 10 سے 20,000 نوجوان جائیں گے اور پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور وہ بھی اس صورتحال میں جب سکردو ڈویژن پورا کٹا ہوا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آج سے پہلے گلگت بلتستان سے میرا نہیں پایا کہ 250 لوگ بھی پہنچے ہوں کسی ریلی میں. شکل ہم کوئی بھی دے دیں, نام کوئی بھی دے دیں, لیکن گلگت بلتستان سے 250 کوئی لوگ نہیں جا کے پہنچے. اور جو میں اتنی یہ پی ڈی ایم کی ریلیز دیکھ رہا تھا, جو ان کی یہیں صرف گلگت بلتستان کی جو ریلی جو لوگ نکل رہے ہیں وہیں ان سے زیادہ ہیں. اور یہ گلگت بلتستان کی پوزیشن ہے اس وقت, اور پورے پاکستان کی جو پوزیشن ہوگی وہ تو آپ 27 کی شام کو ہی دیکھیں گے کہ پریڈ گراؤنڈ میں کتنے لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے تمام کارکنوں کو میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں نے جتنی ہماری گنجائش تھی اور جتنی ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس اویلیبل تھی اس وقت وہ ہم لوگوں نے انگیج کی ہے. صبح انشاءاللہ تعالی 10 بجے ہمارا کارواں گلگت سے نکلے گا
اسلام آباد ہم پہنچیں گے اور 27 کی شب جو گلگت بلتستان کے کافروں کی اور جو گلگت بلتستان کے جنرل وہ لوگ جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں تھا یا وہ ایکٹیو نہیں تھے یا وہ کوئی ناراض تھا، وہ سب اس وقت صرف اور صرف ایک چیز پہ ہی جا رہے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے. اور میری دعا ہے دل سے کہ اللہ پاک پاکستان پہ اپنا کرم جاری و ساری رکھے اور اس ملک کو اس مقام پر پہنچا دے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اور پاکستان کے تمام بزرگوں نے قربانیاں دی اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا. اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بہت جلد آپ لوگوں کو خوشخبری بھی ملے گی اور اس بات پہ میری پریس کانفرنس ختم ہوگی کہ گھبرانا نہیں. اچھا سیم صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کل ریلی لے کے نکل رہے ہیں، اردو میں سچویشن آپ کے سامنے ہے، جانبی کا سروے ہوا ہے اور زون ڈکلیئر ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ حوالے کو وہاں سے منتقل کیا جائے. اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ لینڈ ریفارم ایکٹ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا 3 مہینے کا 144 لگایا تھا، 3 مہینے ہم قانون سازی کریں گے، اس کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے. 23 مارچ کو عبوری صوبے کے اعلان ہونے کے حوالے سے کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی، اس حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پینڈنگ میں گیا ہے. جی آپ کے 3 سوال ہوئے، یہ ایک سانس میں بلکہ ایک سوال میں. تو پہلا آپ نے رندو کا پوچھا. رندو میں ہماری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے صرف اور صرف رندو کے اوپر ہے. ایک تو ہم اس کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کی ری لوکیشن کے اوپر ہے اور اس سے بھی بنیادی جو چیز ہے ان کا جو امیڈیٹ ہم نے کرنا ہے ان کے ریسکیو آپریشن کا. ہیلی کاپٹرز کی ریکویسٹ اور C-130 کی جتنی ساکیز ہیں وہ ہم نے آلریڈی ریکویسٹ کی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی فلائٹس ہیں وہ اپ ٹو ویدر، تو پچھلے کچھ دنوں سے موسم بھی خراب تھا تو ہم ریسکیو آپریشن سٹارٹ نہیں کر سکے تھے. آج بلکہ خبر آئی کہ کچھ جگہوں پر ریسکیو آپریشن سٹارٹ بھی ہوا. ایڈمنسٹریشن پوری الرٹ ہے. ان کی ری لوکیشن کے لیے ایک پوری واضح پالیسی ہے. جب ہم آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہماری پہلی پرائیورٹی ہوگی کہ وہ جگہیں وہ گاؤں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پر خطرہ ہے، جہاں پر بیٹھا نہیں جا سکتا، ان سب لوگوں کو ری لوکیٹ کریں. اب ری لوکیٹ کرنا اس پہ صوبائی حکومت کمیٹڈ ہے کیونکہ جب ایک طرح اسٹڈی جس وقت ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ علاقہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو ہم نے ان کو ری لوکیٹ کرنا. ری لوکیٹ کرنے پہ ہمیں جو ایک پرابلم سر دست آئے گی کہ ہم سکردو میں کہیں پہ بھی لے کے جا کے رکھیں گے تو پہلے جتنے بھی پریسیڈنٹس ہیں اس میں کورٹ کیسز ہوئے ہیں اور وہ کوئی بڑا کامیاب تجربہ نہیں ہے. تو دوسری اس کی صورتحال یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہی ہاؤس ہولڈ آئیڈینٹیفائی ہوں گے اس کے اوپر پوری ایک سروے ٹیم بن رہی ہے جو اب نکل رہی ہے ان کی ری لوکیشن اور وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ کون کون سا ہاؤس ہولڈ ہے، کون کون سا گاؤں ہے جہاں سے ہم نے کتنی پاپولیشن کو ری لوکیٹ کرنی. تو ان کو ایک لم سم اماؤنٹ کیٹیگری وائز ہم دے دیں گے تاکہ وہ اپنے لیے انڈیپینڈنٹ لینڈ پرچیز کریں اور اس کے اوپر گھر بنائیں اور اس جگہ سے شفٹ ہو جائیں، مائگریٹ ہو جائیں. ٹھیک. اور پھر ایک ہمارا سروے تھا ان کا انفراسٹرکچر کے ڈیمیج کا. ایک تو پچھلے زلزلے میں جو شروع میں دسمبر کے اینڈ میں، ایک تو اس کا ہمارے پاس ہے. دوسرا اب فریش جو زلزلہ جو ایک تسلسل ہے پورا اس کا ڈیٹا. تو اب ایک گھر پارشلی ڈیمیج ہوا، اس کے بعد اب مکمل ڈیمیج ہو گیا تو ہم نے کمپنسیشن ایک ہی دینی ہے اس گھر کی اور اب پورا تباہ ہو گیا تو اسی کا دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی ری لوکیشن کا کریں گے. تو اس کے اوپر آج CS صاحب کے ساتھ ہماری پوری بات ہوئی. چیف سیکرٹریز کو بتا دیا ہم نے کہ یہ کمیٹی ایک مشترکہ ایک کمیٹی بنے گی جس کے اندر جب یہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو اس کے اوپر جو ان کا جو کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوگی وہ ہم ان کو پے کریں گے، وہ جا کے دوسری جگہ پہ آباد ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج سے پہلے بہت دفعہ روڈ بلاک ہوا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، لیکن آپ میں سے کئی لوگ 4-4 5-5 دن بلاک میں پھنسے رہے ہیں. ہفتہ ہفتہ ہماری طرف نارمل ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ ایک انتہائی نارمل بات ہے. قدرتی آفات
کسی بھی ٹائم پہ گلگت بلتستان کے کسی بھی خطے میں کسی بھی گاؤں میں رونما ہو سکتا ہے. لیکن کبھی بھی مسافروں کو گورنمنٹ نے ہوٹلز میں نہیں رکھا, ان کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا ہے. یہ پہلی دفعہ ادھر گلگت میں جو جتنے بھی اردو کے اور اردو کے جو مسافر تھے ان کو ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کو رہائش بھی دیں اور کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے جب تک کہ روڈ اوپن نہ ہو. اب آج انشاءاللہ تعالی روڈ اوپن ہو چکا ہوا ہے, تو وہاں پہ کچھ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے چونکہ مطلب کافی ایک عرصہ رہا تو وہ روڈ پہ ہیں, کچھ ان کے مطالبات ہیں, ہمارا ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ نیگوسیشن پہ ہے. انشاءاللہ تعالی وہ روڈ کھل جائے گا جس وقت لوگ ہٹ جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو شارٹیج آگے سکردو میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو میں رندو سے اسپیشلی جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان سے میں پھر یہی کہوں گا کہ آفت زدہ علاقہ اسمبلی ابھی ہی ایمرجنسی بنیادوں پہ میرے پاس آ رہی ہے. ہم اس کو آفت زدہ علاقہ پورے جہاں پہ زلزلہ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور ری ایلوکیشن کے لیے آپ کی صوبائی حکومت پوری کمیٹڈ ہے. اگر ہمیں گلگت بلتستان میں کوئی ایسی زمین نہیں ملتی جہاں پر ہم آپ کو آباد کر سکیں تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے جس پہ آپ اپنے لیے گھر خرید بھی سکیں گے, کنسٹرکشن بھی کر سکیں گے اور آباد ہو جائیں گے. آپ کی پوری ذمہ داری صوبائی حکومت کا ہے, صوبائی حکومت مکمل باخبر ہے, پورے ریسورسز موبلائز ہیں. انشاءاللہ تعالی جو سروے ٹیم ہے ہماری جو موسمیات والے ہیں سب ہیں, ان کی رپورٹس کی بنیاد کے اوپر اور آپ کے گاؤں کے جو لوکیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ڈیٹا آئے گا ان سب کو ہم ریلوکیٹ کریں گے انشاءاللہ. دوسرا سوال جو تھا لینڈ ریفارم ایکٹ اور اس کے ساتھ لینڈ ریفارمز ایکٹ, بالکل اس کے اوپر آج ایک الگ سے ہم نے ایک اور میٹنگ کی. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے پوری صوبائی حکومت اسلام آباد میں تھی اور ہر دن ہماری میٹنگز چل رہی تھی اسی عبوری آئینی صوبے کے اوپر. تو ہمارے لیے وہ بہت زیادہ پرائیورٹی تھی جو کہ نیشنل اسمبلی سے ہونا تھا. تو ہم لوگ اس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا. آپ نے کہا 23 مارچ پہ, بلکہ کہیں میں صحافیوں کے کمنٹس بھی آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ 23 مارچ والا کیا ہوا. آپ لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ 10 مارچ کو جس وقت عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو پورا جو اسمبلی کا کام ہے وہ سسپینڈ ہو گیا اور یہ ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم عبوری آئینی صوبہ کا کوئی ڈرافٹ آگے پریزنٹ کر سکیں اور نہ کوئی ہم لوگ بیٹھ کے کوئی نیگوشیٹ کر سکیں کہ ہماری تقریباً چیزیں فائنل ہو گئی تھی. صرف ہم نے اپنا فائنینشیل دیکھنا تھا کہ جی بی گورنمنٹ کو کتنا مل رہا ہے, باقی اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ڈرافٹ ادھر سے ہم لوگوں نے پاس کر کے نیچے کی طرف بھیجنا تھا. انشاءاللہ تعالی یہ جس وقت کرائسس ختم ہو جائے گا تو بہت جلد پھر دوبارہ ہم نئی ڈیٹ پہ یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ 10-20 ہزار جو ہونا مطلب لوگوں کو جو نوجوانوں کو جا رہے ہیں, کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, اختیارات بھی آپ کے پاس ہے, آپ وہاں پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام سے کیا یہ انتخابی مہم ہم سمجھیں گے؟ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر کرے تھے ایک جلسے میں. وہ ان کی تقریر انگلش میں ہوتی, تو ایک دیہاتی بابا ادھر بیٹھا ہوا تھا جلسے میں, وہ بڑے انہماک سے سن رہا تھا. تو اس سے سوال ہوا کہ بابا جی آپ کو تو انگلش نہیں آتی, آپ یہ کیا سن رہے ہیں؟ تو اس نے کہا پتر مجھے پورا اعتبار ہے اس پہ, یہ جو بھی بات کرا میرے فائدے کی بات کرا, میرا مقدمہ لایا. تو ہم صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. آگے اس لیڈر پہ ہمارا اعتبار ہے, اس ملک کے نوجوانوں کا اعتبار ہے, عوام کا اعتبار ہے, آگے وہ جو فیصلہ کریں. جہاں سے آپ نے 20,000 کا جو قافلہ لے کے جانا ہے اس وقت, کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ وہ کیا جا رہا ہے, خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومتی جو وسائل ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے اور ٹرانسپورٹیشن کا جو یہ بہت اچھا سوال کیا. اس میں کیا انتظامات کیا؟ اپوزیشن 25,000 روپے کوسل لے گئی ہے, 25,000 روپے کوسل لے گئی ہے. ہم حکومت میں ہیں تو ہمیں 15,000 روپے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سارے صحافی آزاد ہیں,
ہم جو گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں ہم بکنگ پہ لے کے جائیں گے, ٹکٹ پہ لے کے جائیں گے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پر سیٹ پر بندہ جو بکنگ پہ جا رہا ہے, ٹکٹ پہ جا رہا ہے, وہ پیپلز پارٹی سے کہیں مہنگا جا رہا ہے. یہ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے اتنی بسیں ہائر کی ہوئی ہیں تو وہ ہمیں مفتے کے دیں گے. صاحب سے یہ بتائیں سر کہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدم اعتماد کے حوالے سے یقیناً یہ جو ہے جمہوری روایات کے برخلاف بھی اس کو سمجھتے ہیں لوگ, لیکن گلگت بلتستان کے اندر بھی عدم اعتماد کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں. اگرچہ مستقبل میں اس طرح کی اگر کوئی چیز آپ کے خلاف آ گئی تو پھر اس کا کیا حکمت ہے؟ یہ دیکھیں, یہ زیادہ تر تو آپ کے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. جس وقت اسمبلی میں گردش کی اس وقت دیکھ لیں گے 2/3 میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. الیکشن 2017 کے ایکٹ کے اوپر ہوا ہوا, نہ یہاں پر کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی عدم اعتماد کی کوئی بات ہے. لیکن یہ بھی میں بتاؤں گا کہ ہم اپنے اصولوں کے اوپر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح خان صاحب جس طرح سیاست کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ خان صاحب کے پیچھے کھڑے. نہ کوئی ہمارا MNA ہمارے سے باہر, نہ ہمارا کوئی ورکر اس وقت ہمارے سے باہر. یہ واضح پیغام ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ وفاقی حکومت بھی اپنا وقت پورا کرے گی اور انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت بھی اپنا وقت پورا کرے گی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں 1 سال 3 مہینے کے اندر ہم نے جو کیا ہے اور پچھلے 5 سے 10 سال میں جو ہوا ہے ہمارے لیے کمپیریزن میں یہی بہت ہے. پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ہاسپٹلز, ٹیچنگ ہاسپٹلز کنورٹ ہو. آپ ایجوکیشن میں جائیں, ہیلتھ میں جائیں, پولیس میں چلے جائیں. آپ میں سے کئی صحافی ادھر تھے پولیس میں. IGP صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ 2005 کے بعد پہلی دفعہ پولیس میں فریش ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ ریٹائرڈ پوسٹوں کے اوپر نہیں ہو رہا. تو گلگت بلتستان میں جہاں عبوری آئینی صوبے کے اوپر ہم لوگ کمیٹڈ رہے ہیں, یہ آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالی یہ جس حساب سے ڈپارٹمنٹس کے اندر ریفارم کریں, جس حساب سے PSDP پہ ایک انقلابی پیکج لے کے ہیں اور جتنی سپیڈ سے ہم لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہینزل کا پاور پروجیکٹ دیا 10 سال کے بعد, آج ہم لوگ ٹینڈر کروا کے 12 سال کے بعد ٹینڈر کروا کے اوکے ہم نے PDs لگوائے, کئی پروجیکٹس ٹینڈر کے اوپر لے کے گئے. یہ سب گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ اپوزیشن کی کہانیاں ہیں. وہ جو علامے نہیں بنے ہوئے جنہوں نے اپنا ٹینیور گزارا, جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کاؤنٹر کریں گے, وہ اس کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں جس کو شوق ہے پورا کر لے آج. اسلام مارچ کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے, تھوڑا سا پیچھے. اسلام مارچ کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو چلانے کے لیے نظریاتی آگے بڑھانے کا کل آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جس انداز میں PTI کے ورکرز, PTI کے منسٹرز, PTI کے ایڈوائزرز, PTI کے کوآرڈینیٹرز جس انداز میں گلگت بلتستان سے قافلے کو لے کے جائیں گے آپ کو اس کا بہترین جواب کر مل جائے گا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں PDM کا کہ یہ جو عدم اعتماد لے کے ہیں, ایک ایک کارکن کو انہوں نے جھٹکا دیا ہے, جگا دیا. جس جذبے کے ساتھ لوگ ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جتنا ہم یہ سارا لے کے جا رہے ہیں, ہم میں سے کوئی حلقے میں نہیں گیا. نہ کرنل صاحب حلقے میں گئے, نہ حاجی گلبر صاحب حلقے میں گئے, نہ میں حلقے میں گیا. کئی ہمارے منسٹر سکردوں میں, کئی اسلام آباد میں. اور ہمارا تو یہ ہوتا نا کہ کوئی سکردوں میں کوئی اسلام آباد ہو تو دستی آپ لوگوں نے پوری ایک کانسپریسی تھیوری بنانی. تو آپ لوگوں کو اب میں یہ بتاؤں آپ کے سوال کا جواب کہ کوئی منسٹر حلقے میں نہیں گیا. لیکن کل آپ رش دیکھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے PP کا بھی دیکھا, آپ نے نون کا بھی دیکھا, آپ نے دوسری تمام پارٹیز کا دیکھا. میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں سب کا حساب لائے اور جمع کریں. جمع کرنے کے بعد جو تعداد آتی ہے کل ہماری تعداد ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کارکن کس جذبے میں. سر میرا سوال یہ ہے چونکہ عبوری صوبے کے حوالے سے پھر ایونٹ آتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نہ صرف PTI گورنمنٹ میں بلکہ آپ کا پورا جو آپ کا 1.5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ نے پورا فوکس عبوری صوبے کے حوالے سے ہی فوکس رکھا اور اس میں تمام معاملات میں بھی آپ بڑے پیش رہے ہیں. سوال یہ ہے سر, فرض کرتے ہیں سپوز
अगर अल्लाह न करे कि अदम एतमाद का जो तहरीक है वो कामयाब होता है, तो उस सूरत में इस सेक्टर्स का क्या बनेगा? आया अब उसको आप किसको ब्लेम करेंगे कि ये डिले कैसे हुआ, ये इस वक्त तक क्यों नहीं हो सका? इंशाअल्लाह ताला ना आपने जो पेशन गोई की है वो होने जा रही है, और न कोई ऐसी सूरत है कि हम अबूरी आईनी सूबे से किसी इंच में भी हम पीछे हटेंगे। मैं आपको एक फ्रैंकली एक बात बताऊं, मैंने सियासतदानों के इधर के भी देखा और बहुत क्लोजली देखा, मैंने पर्सनल इंटरेस्ट भी देखा लोगों का, और सियासत बराए नाम सियासत नाम का पता नहीं। अब तो आप लोगों में से कई को वाज़ेह भी हो गया होगा कि इमरान खान साहब है, मतलब किस चीज का नाम, आर्टिकल 370 और 35 पे रिवोक हुआ मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने किया, और हमने इसको अपोज किया। आज गिलगित बल्तिस्तान एक सेटअप मांग जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में या इंटरनेशनल बॉडीज में कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं होगा और पाकिस्तान का जो स्टांस है वो कमजोर नहीं होगा। फिर उसके बाद ये एक लेजिस्लेशन होनी है जिसके ऊपर आपने सबको ऑन बोर्ड लेना, एक एक चीज के ऊपर डिफरेंट। अभी भी एक दो चीजें हैं जिसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद थी कि ये जिस वक्त फाइनल होगा तो इधर बैठ के हमने अपनी क्लैरिटी करके हमने असेंबली में चले जाना। तो एक चीज जिसके ऊपर आपने तरमीम करनी है वो 18वीं तरमीम बड़ी शॉर्ट। ये जो तरमीम है इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से यूनानिमस होना लाजमी है कि क्योंकि ये हमारी डिमांड है और हम दुनिया को यही बता रहे हैं कि ये हमारी ख्वाहिश है। वहां पर जलसे जुलूस हो रहे हैं, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है वाज़ेह फर्क है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो नुमाइंदा का जो ऐवान है वो जीबी असेंबली है। तो जीबी असेंबली से यूनानिमस रेजोल्यूशन जो भी मसूदा होगा, तो ये मसूदा आपके पास, इसके अलावा 3 और मसूदे भी पड़े, तो जो भी मसूदा होगा